کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ میرے ارد گرد سب کچھ ہے، میرے فرینڈز ہے، میرے دوست ہے، میرے چاہنے والے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو اندر سے تنہا محسوس کر رہے ہو؟ لوگ ہیں لیکن مہربانیاں نہیں ہیں، باتیں ہیں کنورسیشن نہیں ہے، ہنسنے کی موومنٹ ہے، ریئل لائف ہیپینس نہیں ہے۔ ایک عجیب بات ہے دوستو، یہ کیسی جنریشن ہے جہاں ہیلو اور ہاؤ آر یو کے درمیان صرف ایک جھوٹ کا فاصلہ ہے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں یس آئی ایم فائن، بٹ زندگی کے سب سے بڑا ایلیوشن میں تبدیل یہ سب سے بڑا وہم ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ ہاؤ آر یو، میرا سوال یہ ہے ہاؤ آر یو ریئلی اوکے؟ اگر نہیں تو پھر کنگریچولیشن، ہم سب ایک ہی بوٹ کے سوار ہیں۔ ذرا دیکھیں، ذرا آنکھیں بند کیجئے اور اپنے ہوم کا منظر بنائیں۔ کیا یہ منظر ہے ایک باپ جو پورا دن ارنز کرتا ہے، پورا دن کماتا ہے، مگر اپنے بچے کی خاموش کال نہیں سن پاتا؟ ایک ماں جو گھر مینیج کرتی ہے مگر اپنی بیٹی کی ان کوشچن کے جواب نہیں دے پاتی جو اس کی آنکھوں میں ہائیڈن ہے؟ ہے ایک شوہر جو سمجھتا ہے کہ منی لانا یہ سب کچھ ضروری ہے، پیسے لانا بہت امپورٹنٹ ہے، مگر بیوی کے دل میں کنیکٹ ہونا بھول گیا ہے۔ یہ کوئی مووی سین نہیں، یہ ہماری ریئل لائف سٹوری ہے۔ ایک ریسرچ کہتی ہے آج کا انسان تاریخ میں سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہے مگر سب سے زیادہ الون بھی ہے۔ وائی؟ واٹ از the ریزن؟ ہماری سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ ہم نے ریلیشن کو ٹرانزیشن سمجھ لیا ہے۔ ہم تھنک کرتے ہیں I called, my duty is done, I gave a gift, my responsibility is over, I provided everything for the home, now what else do you want؟ مگر رشتے تھنگس مانگتے نہیں، رشتے چیزیں نہیں مانگتے دوستو، رشتے تو فیلنگ مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، اٹینشن مانگتے ہیں۔ ہم نے اپنے فون کو فرینڈ ان پاکٹ بنا لیا ہے اور اپنے فرینڈز کو نمبر ان فون بنا دیا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو اور اس کے دین کے احکام کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریقہ مت کرو۔ غور کیجئے، سب مل کر تفریقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف کوئی ورڈ نہیں ہے، یہ ہمارے رشتوں کے مردہ دل میں سول پھونکنے کا فارمولہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ اپنے لیے لونلینس، نیگلیکٹ اور انگزائٹی پسند کرتے ہیں؟ پھر اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے والدین کے لیے بھی وہی پسند کیجئے۔ اب ٹائم آ گیا ہے ڈیسیشن لینے کا۔ کیا ہم رشتوں کو اس مینٹل ڈیتھ کے حوالے کر دیں گے یا پھر اپنے دوبارہ الائیو کرنے کی کوشش کریں گے؟ دوستو، عجیب بات ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا ٹریجر، سب سے بڑا خزانہ ہمارے رشتے ہیں۔ ہم یہ ٹریجر ہم نے ڈسٹ کے نیچے دبا دیا ہے۔ آج ہی ڈیسائیڈ کیجئے اپنے گھر واپس جائے، مگر صرف فزیکلی نہیں، اپنے ہارٹ کے ساتھ، اپنی پوری اٹینشن کے ساتھ اور ٹائم کو دینے کی نیت کے ساتھ، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کے پاس ایوری تھنگ ہوگا، سب کچھ ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اپنے رشتوں کو مرنے مت دیجیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے دوستو جب آپ زندہ ہوں گے مگر جی نہیں پاؤں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹائم دے، اپنے بچوں کو ٹائم دے، ماں اپنی بیٹی کو ٹائم دے، باپ اپنے بیٹے کو ٹائم دے، ان کے پاس بیٹھے، اور شوہر اپنی بیوی کو ٹائم دے۔ دیکھو، چیزیں لانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے میں ایگری ہوں، لیکن چیزوں سے زیادہ ضرورت وہ ٹائم ہے، وہ محبت ہے، وہ پیار بھرے جملے ہے۔ آپ اپنی بیوی کو فون لگاتے ہو، کہتے ہو کام میں بیزی ہے، ابھی بات نہیں کر سکتا، وہ آپ کے انتظار میں آپ کا ویٹ کرتی ہے، آپ کو یاد کرتی ہے، اس لیے آپ اس کو پیار بھرے جملے کہے۔ اور جب آپ گھر پہ تھکے آرے آئے تو آفس کا پورا غصہ وہ آفس میں ہی چھوڑ کے آئے اور گھر پر حشاش بشاش خوبصورت ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ لے کے آئے۔ یقین جانیے آپ کی ساری تھکان دور ہو جائیں گی۔
تو میرا پیغام یہی ہے دوستو آپ کو کہ آج ہی سے اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لیجئے.